اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آیا اور گا کر کہنے لگا، اے اماں جان، آپ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں تو بتلائیے۔ اماں جان نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن میرے محمد کی سیرت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اگر تم میرے فرما بردار بننا چاہتے ہو، اگر میرے اطاعت گزار بننا چاہتے ہو، اگر میرے پیارے بندے بننا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کر لو، میرے رسول کی اطاعت کر لو۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے قابل قدر واجب الاحترام سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور آپ حضرات کو اس حق اور سچ کو سننے اور سنانے کے بعد، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے ذکر کو اس طریقے سے بلند کیا کہ اللہ رب العزت کا جہاں نام آتا ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے مسلمان ہونے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد ہی وہ مسلمان ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کو ملانے کے بعد ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اسی طرح کہ جب مکبر آذان دے تکبر تکبیر پڑھتا ہے اور مؤذن آذان دیتا ہے تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کے ذکر اور اللہ کی گواہی کے بعد آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اگر تم میرے فرما بردار بننا چاہتے ہو، اگر میرے اطاعت گزار بننا چاہتے ہو، اگر میرے پیارے بندے بننا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کر لو، میرے رسول کی اطاعت کر لو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنا تذکرہ کیا اس کے بعد محمد الرسول اللہ کا تذکرہ لا کر اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا بنائی، یہ جو دنیا کا نظام بنایا، یہ جو جنت بنائی، جہنم بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائے، شجر بنائے، حجر بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، مخلوقات کو پیدا کیا، صرف اس وجہ سے پیدا کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ کو بنانا تھا۔ اللہ رب العزت اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو یہ زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، شجر نہ بناتا، حجر نہ بناتا، دریا نہ بناتا، سمندر نہ بناتا، انس اور جنس کو پیدا نہ کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ دنیا کا نظام بنایا، جنت اور جہنم کا نظام بنایا۔ جنت اور جہنم کے نظام کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجنے کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور بتلا دیا کہ محمد
रसूलुल्लाह, ये आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, इसके बाद वही का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फिर पूरी ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ के पेट के अंदर होना देख लीजिए, क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ के पेट के अंदर हैं, आपके मौजिज़ात शुरू हो चुके हैं। अम्मा आमना फरमाती हैं कि जब मैं पानी लेने के लिए बाहर निकलती हूँ, आसमान पर बादल मेरे ऊपर साया करते हैं, ज़मीन के पत्थर मेरे लिए नरम हो जाते हैं। जब आप पानी लेने के लिए कुएं में जाती हूँ, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अम्मा आमना के जिस्म पर जब पसीना आता है, अम्मा आमना के पसीने से खुशबू आती है। ये तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आमना के बतन के अंदर थे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो कमरा इस तरह जगमगाने लगा, इस तरह जो है वो रोशन हो गया, इस तरह मुनव्वर हो गया कि फ़र्क देखने वाले ने कहा कि अगर इस सहन के अंदर, इस कमरे के अंदर एक सुई भी गिरी हुई होती तो वो भी इस रोशनी से नज़र आ जाती। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत से मौजिज़ात हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन से ही सादिक़ और अमीन थे, और सादिक़ और अमीन का लक़ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार से दिलवाया। कुफ़ार भी कहते थे कि सादिक़ मोहम्मद जो है ये सादिक़ और अमीन है, वो अपनी जो है अमानतें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास रखवाया करते थे। वो तिजारत के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे बेहतरीन शख्स समझते थे, लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो वही लोग जो आपको सादिक और अमीन कहने वाले थे, वही लोग जो आप पर एतमाद करने वाले थे, वही लोग जो आप पर भरोसा करने वाले थे, उन्हीं ने सबसे पहले आपके मुखालिफत की, आपके ख़िलाफ़ ऐलान किया। आपको जो है वो पत्थर जो है मारा गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लहू मुबारक बहने लगा, यहाँ तक कि आपकी चप्पलें भी लहू लुहान हो गईं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन का काम न छोड़ा, तबलीग न छोड़ी, दावत का काम न छोड़ा, बल्कि अल्लाह के एक एक हुक्म पर मनोअन अमल करते चले गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मुशक्क़तें भी बर्दाश्त की, आपने भूख भी बर्दाश्त की। आपने भूख बर्दाश्त करने के लिए ये पेट पर पत्थर भी बांधे। खंदक के मौके पर एक सहाबी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और कमीज़ उठाकर दिखलाकर और पत्थर दिखलाकर कहने लगा कि अल्लाह के नबी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और अपना दामन मुबारक उठाकर दिखलाया और फरमाया, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के बहुत बड़े महबूब थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतने महबूब थे कि अल्लाह ने अपने महबूब को आसमानों पर बुला लिया, मेअराज करवाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप आमने सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कलाम किया। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चाहते तो दुनिया की तमाम आसाइशें आपके कदमों में होती, लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसा ना किया। अल्लाह के नबी ने हर मुशक्क़त को बर्दाश्त किया, हर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया और अपनी उम्मत को यह बतला दिया कि मेरी उम्मत, तुम्हारे ऊपर भी तकालीफ आएंगी, तुम्हारे ऊपर भी परेशानियां आएंगी, तुम्हारे ऊपर भी मुश्किलात आएंगी, लेकिन घबराना मत, मेरे तरीके पर अमल करना, मेरे सहाबा के तरीके पर अमल करना, कामयाब हो जाओगे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक साहबी आया और गाकर कहने लगा, ए अम्मा जान, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में तो बतलाइए। अम्मा जान ने फरमाया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? पूरा कुरान मेरे मोहम्मद की सीरत है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम इस कुरान से दूर हो गए, आज हमने इस कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, आज हमने इस कुरान को चूमना छोड़ दिया, आज हमने इस कुरान को देखना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज हम सीरत पर तो अमल नहीं करते, हम झंडे लगाकर, बेज लगाकर और जुलूस में निकलकर ये समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े आशिक हैं, हम आशिक रसूल हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आशिक रसूल सिर्फ़ और सिर्फ वही होगा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चलेगा। आशिक रसूल वो होगा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया उनको बजा लाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन चीज़ों के करने से मना किया वो उन चीज़ों से मना हो जाएगा, उन चीज़ों से रुक जाएगा, तो वही आशिक रसूल कहलाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत का इजहार भी कीजिए, लेकिन मेरे
بھائیو اور دوستو، محبت یہ نہیں ہوتی کہ آپ پورا دن جلوس میں تو نکل جائیں، جھنڈیاں تو لگا لیں، جھنڈے تو لگا لیں، لیکن مساجد خالی پڑی ہوں، مساجد کے اندر صفوں کے اندر لوگ نہ ہوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ عشق کی علامت نہیں ہے۔ عشق کی علامت تو یہ ہے کہ میرے محمد الرسول اللہ نے جو ہمیں طریقہ بتلا دیا، ہم اس طریقے پر چلنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ علیہ السلام پر جادو کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو اتار کر اس کا توڑ بتلا دیا۔ آج کل کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس، اور جو ہے وہ مزاروں میں جاتے ہیں اور ملنگوں کے پاس جاتے ہیں اور ٹھگنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور میری مائیں اور بہنیں اپنے زیورات جو ہے گوا دیتی ہیں، میری بھائیں اور بہنیں اپنی جو ہے عزتیں لٹوا دیتی ہیں۔ لیکن بھائیو اور دوستو، اگر ہم یہ قرآن کی تعلیم حاصل کر دیتے، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ لیتے، اگر ہم قرآن مجید سے پوچھ لیتے، اے قرآن ہمیں بتلا، ہم پر تعویذ ہو گیا، ہم پر جادو ہو گیا، ہمیں بتلا میرے محمد کا طریقہ کیا تھا، میرے محمد نے کیا عمل کیا تھا، تو قرآن تمہیں بتلا دیتا، قرآن کی تفاسیر تمہیں بتلا دیتی، احادیث مبارکہ تمہیں بتلا دیتی، صحابہ کرام کا طرز زندگی تمہیں بتلا دیتا کہ پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مزاروں میں سر رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان ٹھگنے والوں کے پاس جانے کر اپنی عزتیں لٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آ جاؤ، قرآن کہتا ہے تم صبح اور شام تین مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لو، شام کو 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لو، تمہارے اوپر جو جادو ہو گیا، جو ٹونا ہو گیا، اس کا اثر چلا جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، لیکن ہماری کمزوری اس قدر ہے، ہم موبائل کے پاس تو جا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے پاس تو جا سکتے ہیں، لیپ ٹاپ کے پاس تو جا سکتے ہیں، لیکن قرآن کے پاس نہیں جاتے۔ یقین کیجئے، آج کل گھروں کے اندر جب قرآن مجید کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر اس قدر گرد و غبار ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ صدیوں سے بند کتاب پڑی ہوئی ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ تو وہ کتاب تھی جسے ہم دن میں 10 مرتبہ کھولتے، 1000 مرتبہ بھی کھولتے، خدا کی قسم صبح کھولتے، رات تک اس کو پڑھتے رہتے، اس قدر لطف آتا، اس قدر مزہ آتا کہ یقین کیجئے ہماری زندگیاں بھی بن جاتی، ہماری آخرت بھی بن جاتی، لیکن قرآن مجید کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، احادیث کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، صحابہ کرام کے طرز زندگی پر ہماری کوئی توجہ نہیں۔ آج کل ہم لوگ راستے سے بھٹک چکے ہیں، جب راستے سے بھٹک کر اور ہم جنت کی امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے شیخ مربی و محسن حضرت مولانا شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب شعر کہا تھا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہم آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے، یہی راستہ جنت میں جاتا ہے، اور یہی جو ہے سنت پر عمل کرنے سے، یہی جو راستہ ہے سنت کا، یہ ہمیں اللہ سے جا کر ملاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہم کوشش کریں، ہم سیرت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے محبت کرنے والے بن جائیں، قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن مجید کے طریقوں پر جو ہے چلنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کی جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر اس شخص کی حفاظت فرمائے جو پاکستان کے ساتھ اور مدارس اور مساجد کے ساتھ اور خانقاہوں اور دینی مراکز کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر اس شخص کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ دین کے خلاف کام کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اور اللہ رب العزت پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔